استاد القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد تحسین صاحب کی دستار بندی ہوگی. حضرت دستار بندی فرمائیں گے. حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب اپنے دست اقدس سے جامع بیت القرآن کے محترم استاد القرآن زینت القرآن جناب حضرت قاری خالد محمود صاحب کی دستار بندی پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب اور قاری تحسین صاحب فرمائیں گے. تمام احباب تشریف رکھیں. پروگرام جاری ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا فرما خطاب ہوگا. ابھی دستار بندی فرما رہے ہیں حضرت پیر خاکوانی صاحب قاری محمد خالد محمود صاحب کی اور قاری تحسین صاحب قاری خالد محمود صاحب کی دستار بندی فرما رہے ہیں. قاری آصف رشیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور سید عزیز الرحمن شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تمام احباب سے گزارش ہے بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. بیٹھ جائیں. دستار بندی ہو رہی ہے. قاری خالد احباب جگہ دے میں مائک حوالے کر رہا ہوں. یہ مہمان کی حضرت کی طبیعت خراب ہے اور حضرت کا کیا کہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ انہیں رستہ دیا جائے, انہیں جانے دیا جائے. آپ حباب تشریف رکھیں, مسافہ لینے کی کوشش نہ کریں. میں اس وقت مائک حوالے کر رہا ہوں ملک پاکستان کے عظیم اور نامور خطیب, دور حاضر کے مصروف خطیب, خطیب یورپ و ایشیا, خطیب ذیشان, واعظ خوش ریحان, فخر الخطبہ, استاد الخطبہ, محترم جناب حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کہ وہ اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ احباب تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ.
صدر محفل انتہائی قابل سب احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، قابل سب تکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، برادر مکرم حضرت مولانا قاری شفیق اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر عزیز حضرت قاری خالد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں حضرات دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں حاضری دا موقع بخشے۔ دعا کرو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ شیخ المشائخ، پیری طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی خوبصورت نصیحتاں سانوں فرما چکے نے۔ اللہ پاک حضرت دا سایہ ساڑے سرم دے تعدیق قائم فرمائے۔ بھائی ادھر دیکھو، کوئی بندے بلاندے نے تو آنوں تے غصے میں بلا رہے ہیں، اور دروازے سارے دیکھو تے پہچانوں کہ کی رسل در رہی بھائی آواز مار لو کی کا نام لینا انتظامیہ ساری، پھر میں نہ آ جاؤں۔ جلسہ کران تو پہلے جلسہ کران والے کو کوئی تھوڑا جا سیکھیا کرو۔ اتنے بڑے جید قسم دے نعت خوان اور بڑے بڑے ماشاءاللہ تسی خطیب بلائے نہیں کہ کسی بھی میرے تو پہلے میرے کہا کھول کے کوئی گال نہیں کی ترخونا والا ترخو خان، سچی جو گل ہے میں نے یہ لگ رہا ہے جی میرے تے امید نہ رکھنا کہ میں جلدی کرسی چھٹاں گا، میں کرسی پلاسٹک دی ملی ہاں علماء کو، اہل علم کو، بزرگوں کو ایڈوانس حاضرت میں انہوں نے تقریر سنانے آیا، میں تو انہوں سنانا آیا ہے، انہوں سبق سنانا ہے۔ بھائی جان تو ہوں تک کاغذ نہیں لگیا، بڑی دیر تک کاغذ قلم کا رولا چلے آ رہے ہیں۔ انہوں کی پتہ میں کیا وہ بھی جانے بلا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ہاتھ منظر پڑی ہے کاغذ میں لگتا، جنہی قوم نو کاغذ نہ لگے انہیں ساڑھے دے پیسے کی تو سکتے ہیں۔ بس اور بھائی اٹھنا نہیں کو تیرے کاغذ لوڑ تو میری جیوے جائے میں دل دے دے تو دس لکھنا کی ہے کمال ہوگی یار۔ ایک مرتبہ سارے سبحان اللہ سناؤ۔ اجے کچھ بندے نہیں بولے، جنہوں زبان اللہ دیتی ہے تے جڑے جڑے اللہ دیتے ہو وہ بولو۔ ساڑھے ماں باپ نے ساڑھا جو مرضی نام رکھے ہیں، اسی ہیں سارے اللہ دیتے۔ اگر کوئی اللہ دیتا نہیں تو اللہ نے دیتے ہیں جو نہ بولے۔ اور بعض اوقات یہ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ والا جا رہا سی کہ چرواہ کہنے کا بابا جی اور مینوں ہی کوئی لفظ سکھاؤ، میرا بھی تعلق اللہ
वजीफा दसन कवे जी मैनू नहीं आता अख के बुजुर्गों पूछो तेरा नाम की है उसे अल्लाह बख्श फरमाया तो इहो ही आख्या कर अल्लाह बख्श अल्लाह बख्श अल्लाह कब्र च गए किसी को ख्वाब में मिले सुना सुनाओ बाबा जी की हालात होए उन्हें कहा जी फरिश्ते आए सन उन्हें पूछा मन रखोगा तो मैं कोई जुमला रटी रखे अल्लाह बख्श अल्लाह ताला ने उस इस जुमले से एक बड़ा जुमला जी अल्लाह बख्श तुझे तो सारे बख्श बख्शाए हो ना अल्लाह बख्श और कभी कभी निजात हो जाती एक अल्लाह वाले सन वो जिम्मेदार सन लेकिन हजरत की खेती राती को आके बकरियां छड़ के ना खेती घटती जाए हजरत कह पता नहीं की मसला है हर रोज मेरी पट्ठे जड़े ने घटते जाते हैं एक दिन हजरत ने पहरा दिता एक नौजवान ने बकरी छड़ दी थी हजरत दूर पूछा मेरा सी वो केड़े उन्हें कहा जी अहमद उन्होंने कहा कि अहमद तो मेरे महबूब का नाम है उन्हें कहा जे अहमद है तो फिर कराई रख सारे पट्ठे तेरे किसी को ख्वाब मिले हजरत की बनया फरमाया बड़ियां बड़ियां नेकियां जाया गईयां पर रब ने कहा जी तू मेरे महबूब के नाम की इज्जत की सी ना ओदी वजह तो तेरे मैं सारे गुनाह माफ कर छड़े इसलिए सुभान अल्लाह बहुत बरकत वाला वजीफा है तो कोई ज़बान खाली ना रहे जो भी कोई गल समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना और फिर जो हुजूर का नाम आए तो की कहना सल्लल्लाहु और मैनू मेरे मेजबाना ने कुछ नहीं दसिया कि तुसी की बयान करना मेरे भी कुछ नहीं लाया उन्हें क्या बयान करना उन्हें अपनी मर्जी ना करना ना अक्सर जिसे जाइए पहले 1.5 घंटा सानू हजरत की तकलीफ से पढ़ते ऐ कहना इतने ये बंदे भी होंगे वो भी होंगे वो भी होंगे वो भी होंगे ये भी होंगे वो भी होंगे किसी को कुछ ना कहना तो मैं सीधी गल करो कि मैं कहना ही कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने मौका ही नहीं मिले मैंने सिखाने का उसके बावजूद मैं बड़ा एहतियात वाला मौलवी हाँ जिम्मेदार बुजुर्गों का मैं खादिम हाँ मैं कोई फिरका वारी है नहीं कि मैं बयान करके मैं बाहर जावा अजे पिंड तो बाहर पहुंच जाते तुसी माशाअल्लाह सारे थाने पहुंचे हो इनकी मैं तकरीर नहीं करता ना मैं कभी की है तू अपनी नबेड़ तो होर ना की तू कटरी संभाल तेन चोर ना की हाँ साढ़े मौलाना शफी साहब होते थे रहमतुल्लाह अलैह कबीर वाले वो कहते सन भी अगर मेरी दुकान के नाल किसी दूसरे दुकान होवे ते ओदे घी वाले डब्बे चूहा मर जाए तो मैं अखी नाल देख लवां ते मैं गाहक नूं जानदे नूं ये ते दसांगा भी बाकी हर शा लवी क्यों ना लवी भाई क्यों ना लवी मैं अखी नाल देखे भी चूहा मर गया पलीत ही भाई पलीता तो आगाह ते करना है ना ये तो समय लगे तो चूहा जे ईमान बड़ी कीमती चीज जिहड़ा बंदा दुनिया तो जांदे होया ईमान सलामत ले गया वो कामयाब हो
توجہ جنہوں اللہ پسند کرتا ہے اس دے دل دے وچ اللہ ایمان رکھتا ہے اور جن دے دل وچ ایمان رکھتا ہے اسی دے دل وچ قرآن رکھتا ہے تے جن دے دل وچ اللہ پہلے ایمان رکھتا ہے پھر قرآن رکھتا ہے پھر دونوں دا آپ دھیان رکھتا ہے پہلے اللہ رکھتا ہے ایمان پھر رکھتا ہے قرآن بڑی توجہ ایمان تے قرآن دا آپس انج دا تعلق ہے جویں خوشبو تے پھل دا تعلق ہے چند تے چاندنی دا تعلق ہے سورج تے تبانی دا تعلق ہے آسمان تے بلندی دا تعلق ہے زمین تے وسعت دا تعلق ہے پہاڑ پختگی دا تعلق ہے سونا تے چمک دا تعلق ہے اسی طرح ایمان تے قرآن دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے بلکہ میں اپنے خطیبانہ ذوقت کہاں ایمان تے قرآن دا آپس وعدہ ہو چکی ہے ایمان نے قرآن نال وعدہ کر لیا ہے قرآن میں فکر رہو جتھے تو نہیں ہونا اتھے میں نہیں ہونا تے ایمان نے آکھیا قرآن میں فکر رہو جتھے تو نہیں ہونا اتھے میں نہیں ہونا تے قرآن نے آکھیا ایمان تو میں بھی فکر رہو جتھے تو نہیں ہونا اتھے میں نہیں ہونا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا تے جتھے ایمان تے قرآن ہوئے گا اتھے اللہ پاک دی رحمت دا خاص دھیان ہوئے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ پہلے رکھتا ہے ایمان اور قرآن دے اندر اللہ نے احسان دا ذکر بھی فرمایا ہے اے احسان بھی کیتا ہے تے میں ایمان والیاں تے کیتا ہے سبحان اللہ اللہ دا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ جڑے بندے قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں دی نسلاں وچ بھی قرآن والے لوگ پیدا کرنا لقد من اللہ علی المؤمنین پکی گل اللہ فرما رہے ہیں پکی گل کیونکہ اللہ کچیاں گلا کردا ہی نہیں اللہ کچیاں گلا کردا ہی نہیں اللہ کچیاں نو ایمان دیندا ہی نہیں اللہ فرماتا ہے پکی گل اساں احسان کیتا ہے اساں دین کیتا ہے اللہ کنہ تے کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین مومنہ دے اتے احسان کیتا ہے ایمان دل دے وچ ہوندا ہے احسان اتے ہوندا ہے حضرت عمر دے دل وچ ایمان تے اتے احسان عثمان دے دل وچ ایمان اتے احسان علی دے اتے احسان دل وچ ایمان صحابہ دے اتے احسان دل وچ ایمان آدرا میں تینوں ایک انج دا ایماندار وکھاواں کہ جدے کندیاں تے احسان نظر آ رہا ہے انہوں صدیق کہتے ہیں جنہیں اس احسان نو کدیاں تے چک لے آئے ایک کیڑا احسان ہے میں ادا چہرہ بزہائے ادیاں ظلفاں واللیل نے ادیاں کھیاں مازہ غلبسر نے ادا سینہ علم نشرائے ادی چادر مزمل ادا کمبل مدسر ادا سہرہ یاسین ادی دستار ختم نبوت ختم نبوت دا من والا ذرا زور نال کہے تاکہ منکراں دے کلیجے پھٹ جان ادا تاج ختم نبوت ادا معراج عرشاں دی سیر اے اخلاق و خلق عظیم نے میں او احسان جڑا سر تو لے کے پیراں تک اے جنوں محمد کہندے نے اے جنوں احمد کہندے نے جنوں عاقب کہندے نے جنوں حاشر کہندے نے جنوں ناشر کہندے نے جنوں مزمل کہندے نے جنوں مدثر کہندے نے جنوں طه کہندے نے جنوں یاسین کہندے نے جنوں بدر الدجا کہندے نے جنوں شمس الضحا کہندے نے جنوں خیر الورا کہندے نے جنوں بالغ العلا کہندے نے جنوں کاشف الدجا کہندے نے جنوں لا يمكن السنا کہندے نے جنوں شب اسرا دا دلہا کہندے نے جنوں کائنات دا امام کہندے نے جنوں جگاں دا سلطان کہندے نے
بیویاں نو مومن اپنیاں ماواں کہندے نے مومن اپنیاں ماواں کہندے نے نبی دیاں بیویاں یہودیاں دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں سکھاں دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں پارسیاں دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں عیسائیاں دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں کافراں دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں مشرکین دیاں ماواں نہیں نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے جڑے مومن نے انہاں دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں جنہاں دیاں ماواں نے او مومن نے یہ تو گل سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ تو جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے کوئی کم طرف ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے جو باپ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے عفت امی عائشہ عظمت امی عائشہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھئی بات سنو میں نے نبی کی تمام ازواج کی بات کی ہے فقط ہماری امی عائشہ نہیں جو بھی نبی کی بیوی ہے اب میں اللہ والوں کی موجودگی میں ایک اشارت کرنے لگا ہوں نکتہ شوگر فری توجہ عائشہ نبی نے سکھاں دی ساتھی ہے خدیجہ نبی نے دکھاں دی ساتھی ہے تسی انج جملہ بتا گئے جنہیں مولوی حلوہ بچاندے جیڑی نبی نو حجرت سنبھالے انہوں ایسا کہہ دیں جیڑی کمبل سنبھالے انہوں خدیجہ کہہ دیں نہیں عقیدہ سن میرا جدہ حجرہ جنت بنی انہوں ایسا کہہ دیں جدہ کمبل قرآن بنی انہوں خدیجہ کہہ دیں نہیں اگر جاگ دے ہو جنہ نے ماما دا دودھ پیتا ہے گاما دی مجبوری انہوں نے لیٹ سمجھ آئے کہ حافظ کمزور میں اور میرا جملہ سمجھن جیڑی نبی دے حصے وچ کنواری آوے انہوں ایسا کہہ دیں سمیت والے حضرات اگر تجھے ہاتھ دے دے بڑی سیٹ کے قسم میں کرو انہوں نے نہ دکھانا ہے اسی توجہ ہے جیڑی میرے محمد کے حصے خواری آوے انہوں ایسا کہہ دیں اور دے حصے خود محمد خوارا آوے انہوں خدیجہ کہہ دیں وہ ہماری پہلی امی ہے اولی بولنا یہ دروازے تیزور فرمانے نے زمینونی آئے دروازہ کھٹکایا میں قربان جاواں اس دروازے تو جس دروازے نو میرا نبی کھٹکاوے او خدیجہ دا دروازہ ہوئے میں قربان ہو صدیق دا دروازہ ہوئے میں قربان ایک ہور ڈونگی جی گل کرن لگا ڈونگی جی کسی دے خلاف نہیں اسی ہر اس دروازے دا حیا کرتے ہیں جدی نسبت نبی نال اسی اس ہر دروازے دا حیا کرنے ہیں جدی نسبت
میرے ربا میں کئی قوم دے بس پہ گیا پہلے 100 گھنٹہ میں خدا دی قسم او باویں علم دا دروازہ ہوئے علم دا دروازے دا پتہ کی نہ ہے حضرت آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی علی کا نام سن کر گھبرانے والا منافق ہوتا ہے ہم نہ منافق ہیں نہ کافر ہیں علی بھی ہمارا عمر بھی ہمارا نہ ہم ناسوی ہیں اسی حیدر والے ہاں میرا ٹوکرا دیو میرا قوم تے ٹوکرا دیو انہوں اٹھان دے اس واسطے نہیں کہ ساڑا مستقبل نے یقین جانو ساڑے بابے بزرگ پتہ کہ کہن ہم نے عطا اللہ صاحب بخاری کو سنا تھا یہ کہیں گے ہم نے شبیر عثمانی کو سنا تھا کیا رہے انہوں نے بچے اسی لگے اسی حیدر والے بس کریے ایمان دارنا دکھنا بس کرا اسی آپ کی چھڑک میں کئی کرنی ہے اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر علی سونا اسی حیدر والے ساڑا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا کاریے سونی رکھدا داڑیے علی قرآن دا کاریے سونی رکھدا داڑیے سونی رکھدا داڑیے پیراں تو زلفاں آخر علی سونا اسی حیدر والے ہاں کر فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا وہی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جریدہ اور کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا جڑا نہیں حبدار علی دا تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان حیدر کرار چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر جناب شبیر احمد عثمانی صاحب رب نے سانو اکھاں بڑیاں چنگیاں دتیاں نے اسی کانے نہیں سانو نظر آندا ہے نبی کے دے موڑیاں تے سانو نظر آندا ہے کون نبی دے موڑیاں تے سانو نظر آندا ہے کون نبی دی جھولی وچ سانو نظر آندا ہے نبی کس دی جھولی وچ سانو علم نبی جھنڈا کیوں دیتا ہے سانو پتہ ہے نبی مسلح کیوں دیتا ہے سانو پتہ ہے کون نبی دے بوئے تے دلہا بن کے آیا ہے سانو پتہ ہے نبی کے دے بوئے تے دلہا بن کے گیا ہے سانو پتہ ہے ہجرت والی رات نبی نے بستر کیوں دیتا ہے بستر کیوں بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا میں تھوڑے دے وقت نے کنیاں سارے پرمو چلنا دے چھڑیاں نے ایک ایک عنوان تے ایک ایک فیس لفافہ لگتا ہے اللہ عزت دے سلامت رہو خوش رہو سبحان اللہ دی چھل مزہ نہیں آیا نقش ایمان دا کی فائدہ بے فیض انسان دا کی فائدہ غلام رسول ساجد نقش ایمان دا کی فائدہ بے فیض انسان دا کی فائدہ
فائدہ جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے اس جبل زبان دا کی فائدہ لے لے ٹوپیاں سجنا نبی اللہ دے کرم دی چڑھی ہوئی ہے کوئی جمعہ دی پھلی پان والا جدی انگلی نبی نے پھڑی ہوئی ہے او کدی خیر نہیں پا سکتا جدی اک غیراں نال اڑی ہوئی ہے انہاں کی تو کہنی ہے سبحان اللہ جنہاں دے عشق دی بیرنگی سڑی ہوئی ہے اللہ اکبر لانی گئی اجے بھی تو کامٹ ہوگا تو فائدہ کیا ہے میرے آمدہ میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا زمینونی میری تے تیری تے حلالیاں دی ماں سیدہ زینب دی ماں کیا بات کیا بات رقیہ دی ماں سیدہ ام کلثوم دی ماں سیدہ زہرا دی ماں نبی دیاں حقیقی کتنیاں بیٹیاں نے وہ نہ بولے جڑا بیمار بناتی کا بنتی کا نہیں سیدہ نے دروازہ کھولیا سامنے محمد بن عبداللہ تو آج محمد رسول اللہ دا دیدار ہویا ہے دوڑ کے گئیاں بستر بچھایا حضور اوپر لیٹ گئے کمبل چکیا حضور دے اتے دے دیتا تے سرانے آ کے بہ گئیاں تے کہہ دیا نے سونیا اچھا ویسے بھی اگر کوئی بیوی اپنے خامن نو سونا کہہ چھڑے نا او بھویں ادھار ہی مانگ کے لے آئے گا نا فروٹ چنگا لے آئے گا جی بندہ اپنی بیوی نے کہہ چھڑے تیرے تو سونی کوئی نہیں وہ ہمیں گورنر کو دیسی گھیو مانگ کے لے آئے گی تینوں پراٹھا ضرور پکا کر دے لیکن یہ ہوتا کی ہے بار بڑا حساس مساج کرتا ہے گھر آتا ہے تو سکو ہے شدت یا بیوی میں سے پتھے لگی میرے سپنا لگا میں نے جو تو میں کی تھی آپ کیسی قبول ہے اب وہ بھی کہہ دیئے وہ دل میں دیکھنا سی کہ تیرے جیسا میرے ماتھے بجنا سی وہ انجلی کچھ ہوگی بستے انجلی آبادیاں ہوگیاں بیوی اپنے خامد کا لباس خامد اپنی بیوی کا لباس اور لباس کجدے لباس کجدے انسان دے اندر جڑی بھی داغ ہونا لباس کجدے یہ کڑی گل ہے گواڈی بھی سنن میں میاں بھی رہندے پہنے ہویا کی ہے اچھا پھر چھوٹی جی گل تو نا جا تینوں کنے دتیاں ایک بھی نہیں یقین جانو حسن دا مقام نہیں رون دا مقام ہے ایک 4-5 منٹ لیٹ ہو گئی غصہ چڑھیا چودھری وردا 3 طلاقاں دی چھڑی پھر پوچھتا ہے مولوی کو ساجی ذرا علیحدہ گل سننا جیڑا مولوی نو علیحدہ لے جائے سمجھو طلاق دیا ہے کڑی گل ہے جڑی بندے نہیں دسدا پڑھے جا کے ساجی میرے غصہ چڑھ گیا سی لوگ آپ پہ آ رہے کو طلاق دیں دے ساجی بس غصے کی دیئے اب وہ استاد ہوئے میرے ورگا رکھے پیارے دن دے کو طلاق استاد جی پر میں کتنے دیتیاں نے ہو گئی ہیں استاد جی کہنے جی ہو گئی ہیں وہ کہنے استاد جی دیکھ رہا پر بڑے پاسے ہو گئی ہیں پوری زندگی سنی رہے ہیں
تھوڑے پاسے ہو گئی میں سنیا ادھر نہیں ہوتی بندہ رہے یا کوئی رہے درمیانی کیوں اب کیوں بڑھنا ہے دن پہلے سوچنا سی نا اللہ والے نے بڑا کو سوچنا سی کہ پہلے تولو پھر بولو جذباتی فیصلے کرنے والوں میرے نبی نے فرمایا خامد گھر میں آئے تو بیوی حشاش بشاش ہو کر بن سوار کے اپنے خامد کا استقبال کرے خامد بیوی میں دیکھ کے مسکرا پوے تے بیوی خامد میں دیکھ کے مسکرا پوے یہ دونوں نے اللہ فرماتا جنتی ہو پر ایک کم بڑا ہوتا ہے ایک چنگ جی پیچھے مسکرائے گا چنگ جی پیچھے پاہمیں انہوں کسو آج جانا پوے پیچھے جا رہے ہیں اگے کے رکشہ پیچھے پیچھے سمجھ گیا نا میں سارا مجھے پتا تھا کو پتا ہے اب وہ نے اٹی والی جتی بجی کہتا برکت پہ گئی نہیں ہے نہیں اس پیار کو تقسیم پیار اللہ نے بیوی کے لیے رکھا ہے وہ بیوی کے لیے رکھ وہ بیچاری کتنے مجبوراً کتنے چلی جائے کتنے گئی سی تو دس کے گیا سی بچہ بیمار گھر تک پڑ گیا حضرت ہوئی گھاری کوئی نہیں یہ بیچاری چلی گئی کیوں گئی سی اور تو کتنے گیا سی تو دس تیرا کڑا کم سی تو چوک میں جو کسائی دے پھٹے سے بیٹھ کے ٹھکا ٹک اچھا عجیب بات ہے پھٹے تلے کتا بیٹھا ہوتے آپ بیٹھا کسائیاں دے پھٹے سے رہنگی ہوتے تو انو چھنا پہلے بولو پھر بولو یہ پیار سیکھنا ہے تو میرے نبی کی سیرت پڑھو یہ کیا سیرت تھی خدا کی قسم امی ایسا حضرت آپ کو جلدی بھول گئے لگتا ہے آپ کو چھٹی ہے میں انہوں نے نبڑا گا جب میں تسلیم کر لگا وہ پیر نے میں شبیر ہوں پھر شبیر میرے خیال ہے میں بس کرا تو ہم میری بنا چنگے نہیں لگے تیرے بارے تو بیٹھے ایک بندہ گیا دیکھ تھے کر ایک یقین جب بندہ کہیں تک اور کھڑا ہو گیا نا میں ساری رات ہی لگا رہا اللہ خوش رکھے اللہ بھائی انہوں سلامت رکھے یقین پوچھنا والے بندے بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں یقین جانو حضور نے فرمایا ابو بکر بھی آیا عثمان آیا علی آیا طلحہ آیا زبیر آیا سارے آئے حضور نے کہا یا اللہ کوئی دے تڑی والا رب نے بھیجا عمر پھر عمر تے عمر سی نا ہولی بول دے ہو ہولی بول دے ہو
سیدہ خدیجہ پوچھدیاں نے سونیا ویسے ہی میرا محبوب سونا ہے خدا تاج سونا معراج سونا مزاج سونا میلاد سونا کلام سونا بیان سونا عنوان سونا دندان سونے سینہ سونا مکہ سونا مدینہ سونا منبر سونا یار سونے کردار سونا گفتار سونی نبی دی آل سونی اگر سبحان اللہ دی چھل آوے تے مکے دے مدینے دی شان ہے تے شیر یاد آوے میں کئی دفعہ انہوں نے کہا میرے ہوندیاں نات خانہ سب میں کرو ایک دن نکلو دیکھو میں یہ تقریر واسطے صدیہ نات فری مکے تے مدینے دی کیا شان دیالی ہے اے میں تو ہدیہ کر رہا اے شیر تو ہم ہدیہ کر رہا میں غریب آدمیاں میں شیر ہدیہ کر سکتا مکے تے مدینے دی کیا شان دیالی ہے پڑھ لو سارے مکے تے مدینے دی کیا شان میرے لحاظ نہ کرو اگر واقعی نرالی ہے تو کھل کر پڑھو مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے تردار یا لوگو کونین دوالی ہے جتھے تردار یا لوگو کونین دوالی وہ کدھر گئے نے جنہیں دفر سجاد واسطے دتیاں کٹھی کی دیاں سان تو پڑھ نہیں سکیا وہ سارے نال لے گئے نے بڑے پہلے چلے جا مکے تے مدینے دی یا لگڑے میرے نال پڑھن اللہ انہاں موقع دے مکہ کھینال ویکھن مدینہ کھینال ویکھن تے پھر آکھن سوانی سب سد کہندے سن مکے تے مدینے دی کیا شان کیا شان نرالی ہے جتھے تردار یا لوگو کونین دوالی ہے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے قسمت والے نے انہاں پھلن دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے انہاں پھلن دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے اگلے جملے تے سبحان اللہ اچھی لگدی ہے سارے نو سمجھ نہیں ہونا جنہاں دا شناختی کارڈ ایک نمبر ہے انہاں نو سمجھ آنے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے مومناں دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے سارے چار میری پڑھ لو حیا کر دے او بندہ جدا خون جدا خون جدا خون جدا خون حلالی ہے حیران انہاں تو جڑے اجے تک بھی بیٹھے سبحان اللہ سنبھال لی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان اما پوچھتی ہیں سنیا کی گل ہے میں آن والا آیا سی میں ہون جدو آوے میں دسنا خدیجہ وہ پھر آ گئے اما خدیجہ دوڑ کے آئیاں
کے سر دے بال کھولے حضور دے اتے سایہ کر کے کھڑیاں ہو گئیاں کہہ دیا نے ہن تکو نہ ہن کوئی نہیں آ رہا سونے تنو مبارک ہوئے اے شیطان نہیں فرشتہ ہے اگر شیطان ہوندا تے تہاڈی بیوی